رب العالمين الحمد لله كما هو أهله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد والطيبين الطاهرين المعصومين. دعا سرکار امام زمانہ سب مل کے بلند آواز. الہی اعظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرست علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو قرآن. بلند آواز. يا محمد يا علي يا علي يا محمد يا علي يا علي اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. کھڑے ہو جائے. یا مولانا یا صاحب الزمان الغوث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل العجل. يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين. صلوات. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. بلند ترین صلوات. اذان واجب الاحترام خالق کائنات مسلمانوں کو ایک خوش خبری دے رہا ہے کہ مسلمانوں تمہارے نبی کا ذکر اے مسلمانوں یہودیوں کی کتابوں میں بھی ہوگا عیسائیوں کی کتابوں میں بھی ہوگا. اور اللہ نے کہا یجدونہ. یہ عربی زبان کا لفظ ہے, صیغہ مضارع ہے, جس کا مطلب کیا ہے؟ پریزنٹ ٹینس اور فیوچر ٹینس. یعنی جب آیت نازل ہوئی اور قیامت تک یہ ضمانت خدا دے رہا ہے تمہارے نبی کا ذکر توریت میں بھی ہوگا, انجیل میں بھی ہوگا. چاہے دشمن جتنی مٹانے کی کوشش کر لے, مٹانے والا مٹ جائے گا مگر نبی کا ذکر باقی رہے
دے گا۔ ہم عظمت مصطفیٰ پہ بات کر رہے ہیں، عظمت نبی پہ بات کر رہے ہیں، یہ عظمت نبی ہے۔ آج اشارتاً ایک آیت کی طرف اشارہ کروں، توریت اور انجیل میں رسول خدا کے فضائل بھرے ہوئے ہیں، صرف رسول خدا کے نہیں بلکہ میرے مولا علی کے فضائل بھی موجود ہیں، صرف مولا علی کے نہیں بلکہ ہم پورے اسلام کو تورات اور انجیل سے ثابت کر سکتے ہیں۔ بھائی کیوں؟ کیونکہ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اسلام وہ دین ہے جو خدا نے بھیجا ہے۔ اسلام سے پہلے جتنے دین آئے تھے ان میں اور اسلام میں کوئی فرق نہیں ہے، وہ بھی خدا نے بھیجے، عیسیٰ کو بھی خدا نے بھیجا، موسیٰ کو بھی خدا نے بھیجا۔ ہم حجاب کرتے ہیں، حجاب ہمارے ہاں ہے، عیسائی کرتے نہیں ہیں، لیکن ان کی بائبل میں، ان کی کتاب میں حجاب واجب ہے، حجاب کی آیات ہیں۔ جتنا ہم اسلامی احکام اٹھا کے دیکھ لیجئے، ہم سجدہ کرتے ہیں، عیسائی کی عبادت میں سجدہ نہیں ہے لیکن ان کی بائبل سے سجدہ ثابت ہے، اور اسی طرح جاتے جائیے جتنے بھی ہمارے احکام اسلامی ہیں وہ سب اس سے ثابت ہو سکتے ہیں۔ لیکن کچھ آیتوں کی طرف اشارہ، رسول پاک کا ذکر، چیپٹر کا نام ہے جون اور چیپٹر کا نمبر ہے 16، یوحنا 16۔ اب آپ آج بھی جا کے یہ آیت دیکھ سکتے ہیں، حضرت عیسیٰ اپنی قوم کے ساتھ بات کر رہے ہیں اور اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں اٹ از بیٹر فار یو، جون 16 چیپٹر کا نام ہے جون، چیپٹر کا نمبر ہے 16، آیت 7 سے شروع ہوتی ہے۔ اٹ از بیٹر فار یو دیٹ آئی گو اوے، تمہارے لیے بہتر ہے، تمہارے لیے خیر ہے کہ میں عیسیٰ چلا جاؤں۔ کیوں؟ دیٹ دی ہیلپر ارائیو، تاکہ مشکل کشا آ جائے، تاکہ مشکل کشا کون ہے؟ حضرت عیسیٰ نے مشکل کشا کی صفات بھی بتائیں، کہا مشکل کشا وہ ہے ہی ول کنونس دا ورلڈ، میں بنی اسرائیل کے لیے ہوں لیکن مشکل کشا ورلڈ کے لیے ہے۔ اور قرآن میں اللہ نے یہی کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ عالمین کے لیے نبی ہے۔ بس ہم یہی کہتے ہیں ہمارا نبی جب عالمین کے لیے نبی ہے، یعنی کیا؟ یعنی پوری عالمین میں جب بھی کبھی کوئی مشکل میں گرفتار ہوگا وہ نبی کے در پہ ضرور آئے گا اور نبی اس کی مشکل کشائی ضرور کریں گے، کیونکہ عالمین کے لیے رحمت ہے۔ اب جب یہ نبی ظاہری طور پر دنیا سے نکلے گا تو نبی کا جانشین بھی اسے ہونا چاہیے جو عالمین کے لیے مشکل کشا ہو۔ ایسا جانشین نہیں ہو سکتا جو خود اپنی مشکلات کو نہ ختم کر سکے، بلکہ ایسا جانشین ہوگا جس کے در پہ پرندے آئیں گے تو ان کی مشکل کشائی کرے گا، جس کے در پہ فرشتے آئیں گے تو ان کی مشکل کشائی کرے گا، عالمین کے لیے۔ پھر حضرت عیسیٰ نے کیا کہا؟ اس نبی کی دوسری صفت کیا ہے؟ He will not speak on his own authority۔ یہ نبی، یہ مصطفیٰ جس کے فضائل جون 16 میں آپ کو حضرت عیسیٰ نے سنائے، یہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتا۔ He will not speak on his own authority۔ عظمت مصطفیٰ سنیے، یہ اپنی مرضی پہ کچھ نہیں کہتا، یعنی گویا وہی جو قرآن میں اللہ نے کہا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ نبی وہی کہتا ہے جو وحی کہتی ہے، یہ نبی اپنی طرف سے کبھی کچھ نہیں کہتا۔ اب آئیے تاریخ کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، تاریخ میں دیکھتے ہیں اگر نبی نے کعبے کے سامنے کسی کو گود میں اٹھایا تو خدا کے حکم سے، نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا۔ اگر نبی نے ذوالعشیر میں کسی کو اپنا جانشین بنایا تو خدا کے حکم سے، اگر نبی نے کسی کو اپنا ناصر بنایا تو خدا کے حکم سے، اگر نبی نے کسی سے اپنا نکاح پڑھوایا تو خدا کے حکم سے۔ یہ نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا۔ غور فرمائیے تاریخ مصطفیٰ پہ، اگر نبی نے کاغذ اور قلم مانگا تو خدا کے حکم سے،
اگر نبی نے کسی کو دربار سے نکالا تو خدا کے حکم سے. یہ نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا. اگر نبی نے کسی کو نساء کا مصداق ٹھہرایا تو خدا کے حکم سے, کسی کو ابنا انا میں شامل کیا تو خدا کے حکم سے, کسی کو اپنا نفس قرار دیا تو خدا کے حکم سے, کسی سے مودت کو اجر رسالت قرار دیا تو خدا کے حکم سے. اگر نبی نے کہا علی قرآن کے ساتھ ہے تو خدا کے حکم سے. اگر نبی نے کہا علی حق کے ساتھ ہے تو خدا کے حکم سے. اگر علی نے کہا انا مدینۃ العلم و علی بابھا تو خدا کے حکم سے. اور اگر نبی نے ہزاروں 1 لاکھ سے زیادہ اصحاب کے سامنے علی کے ہاتھوں کو بلند کر کے کہا جس کا میں مولا اس کا علی مولا, تو بھی خدا کے حکم سے. یہ نبی اپنی طرف سے کبھی کچھ نہیں کہتا. اور ہم عظمت مصطفیٰ بتا رہے ہیں. ہم نے کہا دشمن کی سازش یہ تھی کہ مقام مصطفیٰ کو گرا دو. کیوں؟ تاکہ اسلام کمزور ہو جائے. اسلام کی طاقت مصطفیٰ ہے, اسلام کی طاقت مرتضیٰ ہے. بس دشمن نے سازش کی جتنا مسلمانوں کا کنیکشن اہل بیت کے ساتھ ہے, رسول کے ساتھ ہے, اسے توڑ دو. کیسے ٹوٹے گا؟ کہو نبی تمہارے جیسا بشر ہے. جب تمہارے جیسا بشر ہے تو مشکلات میں تمہیں کیا مدد کرے گا؟ تو تمہارا کنیکشن ٹوٹ جائے گا. بھائی ہمارا کنیکشن اہل بیت اور رسول کے ساتھ ویسے تو ہمیشہ ہونا چاہیے, لیکن مشکلات میں کچھ زیادہ ہوتا ہے, کیونکہ ہمیں پتہ ہے ہم ہیں عام انسان, وہ ہے اللہ کا نمائندہ. ہاں جی, تو وہ ہمیں مدد کر سکتا ہے. اللہ نے انہیں طاقت دی ہے, لیکن کا عقیدہ ہی بگاڑ دو, عقیدہ بگاڑ دو. کر رسول تو تم جیسے بشر ہیں, تو پھر یہ زیادہ سے زیادہ بڑے بھائی تو یہ تمہیں کیا مدد کریں گے؟ بس ہم مسلسل کہہ رہے ہیں دیکھو رسول کو اپنے جیسا بشر نہ کہو. رسول کے زمانے کی مکھی بھی پھر تم سے زیادہ عقل مند کہلائی جائے گی, کیونکہ رسول کے زمانے کی مکھی اتنا سمجھ رہی تھی کہ دوسروں کے سر پہ بیٹھ سکتی ہوں مگر مصطفیٰ کے سر پہ نہیں بیٹھ سکتی. اور آگے بڑھیے, تاریخ میں ملتا ہے, تم کہتے ہو رسول تمہارے جیسے, تاریخ اٹھا کے دیکھو, تاریخ میں ملتا ہے پرندے رسول کے اوپر سے نہیں گزرتے تھے. یہ پرندے ہیں کہ چھوٹی سی چڑیا, بھائی اس کی عقل ہوتی ہے کیا؟ کتنی چھوٹی وہ ہوتی ہے اور اس کا دماغ کتنا چھوٹا ہوگا, لیکن اس کے اس چھوٹے سے دماغ میں اتنی عقل ہے. یہ نبی ہے, اس نبی کے سر کے اوپر سے نہیں گزرنا. لیکن جب ہم مقام مصطفیٰ سناتے ہیں نا تو بعض لوگ سوال پوچھتے ہیں. میں یہ نہیں کہوں گا کہ اعتراض کرتے ہیں, میں کہوں گا سوال پوچھتے ہیں. انہیں بات سمجھ میں نہیں آئی تو اس لیے انہوں نے ہم سے سوال پوچھا. انہوں نے کہا تم عظمت مصطفیٰ سنا رہے ہو اور تم کہہ رہے ہو کہ نبی کا یہ مقام کہ نبی کے اوپر سے پرندہ نہیں گزرتا تھا, لیکن تاریخ میں تو لکھا ہے کہ نبی سجدے میں ہے, نبی کے پشت پہ حسین آ گئے. تو اس کا کیا جواب دو گے؟ ہم جواب یہ دیتے ہیں, دیکھو اعتراض تمہارا تب بنتا تھا جب کوئی غیر نبی کے پشت پہ آ جائے. توجہات کا طالب ہوں. اعتراض تمہارا تب بنتا تھا جب کوئی باہر کی چیز نبی کے پشت پہ آ جائے. بھائی حسین کون ہے؟ نبی نے کہا حسین منی, حسین مجھ سے ہے, میں حسین سے ہوں. اب یہ نہ کہنا حسین محمد پہ آیا, بلکہ ایک نور دوسرے نور پہ آیا. میں آپ کو ایک مثال دوں. بھائی قرآن ایک بہت باعظمت کتاب ہے, کلام اللہ ہے, اللہ کا کلام ہے, اس کا احترام واجب ہے. اس کتاب پر, قرآن پر اگر آپ کوئی دوسری کتاب رکھیں بہت بری بات ہے, اچھی بات نہیں ہے. لیکن اگر قرآن پہ قرآن رکھیں, قرآن پہ قرآن رکھیں, کیا عیب ہے؟ کوئی عیب نہیں ہے. بس اب یہ نہ کہنا حسین محمد پہ کیسے آ گئے, قرآن پہ قرآن آ گیا ہے, نور پہ نور آ گیا. اور آسان کر دوں, اولنا محمد, اوسطنا محمد, آخرنا محمد, کلنا محمد, محمد پہ محمد آ گیا ہے. اچھا, اب اس طرح کا ایک اور واقعہ بھی ملتا ہے تاریخ میں کہ اللہ کے رسول کے جانے کے بعد میرے مولا علی اصل خلیفہ بلا فصل ہیں, لیکن ظاہری طور پہ کوئی دوسرے لوگ آ گئے تھے ممبر پہ. تو ہوا یہ تھا کہ انہوں نے جب ممبر رسول پہ بیٹھے تو ایک زینہ نیچے بیٹھے, ایک سیڑھی, ایک سیٹ نیچے بیٹھے. تو دوسرے صاحب جب آئے تو وہ ایک اور زینہ نیچے بیٹھے, تیسرے صاحب آئے تو وہ ایک اور زینہ نیچے بیٹھے. اب جب میرے مولا علی آئے تو انہوں نے پہلے پر بھی پاؤں رکھا,
زینے پہ، سیڑھی کی بات کر رہا ہوں، دوسرے زینے پر بھی پاؤں رکھا، تیسری سیڑھی پر بھی پاؤں رکھا، اور جا کر وہاں بیٹھے جہاں نبی بیٹھا کرتے تھے، اور وہاں بیٹھ کر کہا الیوم رجع الحق علی مکانہ، لوگوں آج حق اپنی جگہ واپس آ گیا۔ لوگوں آج حق اپنی جگہ واپس آ گئے۔ میں آپ کو لے جانا چاہ رہا ہوں جہاں آپ تیار رہیے گا کہ اب جیسے اللہ کے رسول کے حقیقی وارث و جانشین اس جگہ بیٹھے جہاں نبی بیٹھتے تھے، تو جتنے عوام بیٹھی تھی نا، جتنی پبلک، لوگوں نے کہنا شروع کر دیا، پچھلے تو ایک ایک سیڑھی نیچے آتے گئے، ایک ایک زینہ نیچے آتے گئے، علی سب زینوں پہ پاؤں رکھتے ہوئے اسی جگہ پہ بیٹھے جہاں نبی بیٹھا کرتے ہیں۔ بس یہ سننا تھا۔ میرے مولا علی نے کہا بھائی یہ تو لکڑیاں ہیں، یہ تو معمولی لکڑیاں ہیں، اور تم اعتراض کر رہے ہو۔ میں وہاں بیٹھا جہاں نبی بیٹھا کرتے تھے، میں علی تو وہ ہوں جو نبی کے کاندھوں پہ کھڑا ہوا ہے، میں علی تو وہ ہوں جو نبی کے کاندھوں پہ بیٹھا ہے۔ اب بھی اعتراض ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ علی نبی پہ نہیں آیا، بلکہ نفس نبی علی مصطفیٰ پر آیا۔ ایک نور دوسرے نور پہ آیا، ایک محمد دوسرے محمد پہ آیا، ایک قرآن دوسرے قرآن پہ آیا۔ اب گفتگو کو ہم مسلسل اسی انداز سے آگے بڑھاتے ہیں کہ لوگوں دیکھو، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے، یہ بہت بڑی سازش ہے کہ لوگوں کا عقیدہ کمزور کر دو اور لوگوں کو رسول سے ڈسکنیکٹ کر دو، اور اس کے نتیجے میں آپ نقصان دیکھ رہے ہیں کہ بہت جلدی شکست مل جاتی ہے۔ اور وہ مسلمان جن کا کنیکشن مولا علی کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ بہت اچھا ہے، اور وہ اہل بیت کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، انہیں دشمن پوری کوشش کرتا ہے شکست دینے کی، دشمن کا منہ کالا ہو جاتا ہے، مگر علی والوں کو شکست نہیں ملتی۔ اب ہم نے پوری کوشش کرنی ہے، کیا کریں کہ اپنے عقیدوں کو مضبوط کریں، اپنے جوانوں کے عقائد کو مضبوط کریں، اور اہل بیت کے ساتھ اور نبی کے ساتھ اپنا کنیکشن برقرار رکھیں۔ یہ کنیکشن بہت ضروری ہے۔ اور ہمارا جو اصل موضوع چل رہا ہے امام زمانہ سے دوری کے اسباب، اب اس پہ گفتگو انشاءاللہ آہستہ آہستہ زیادہ ہوگی آخری دن، کیونکہ دن بہت کم رہے ہیں۔ تو اب دیکھیے ہم نے ان اسباب کو دور کرنا ہے جو ہمیں امام زمانہ سے دور کر رہے ہیں۔ اور میں نے کل آپ کو کہا کہ ہمارا کیا عالم ہے، دنیاوی جتنی ہماری خواہشات ہیں ہم ان کو تو پورا کر چکے ہیں، لیکن زبان سے تو کہہ رہے ہیں کہ ہماری خواہش ہے امام زمانہ سے ملنا، لیکن اس خواہش کو ہم نے پورا نہیں کیا۔ اور سنیے، امام بچوں کو سکھائیے، امام زمانہ سے کنیکشن اگر آپ کا مضبوط ہوگا فائدہ آپ کا ہوگا۔ امام کو آپ کی کیا ضرورت ہے؟ امام کے آپ کے محتاج ہیں؟ نہیں، وہ اللہ کا نمائندہ ہے، امام کو آپ کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن آپ کو امام کی ضرورت ہے۔ جب آپ امام کے ساتھ کنیکٹڈ ہوں گے تو آپ پاورفل ہوں گے، آپ کو طاقت ملے گی۔ صرف ایک اشارہ کروں، طی الارض، یہ ایک طاقت ہے۔ کیا مطلب؟ آپ یہاں بیٹھے ہیں، ابھی آپ نے ارادہ کیا مشہد جانے کا، کیا جا سکتے ہیں؟ نہیں جا سکتے، پاسپورٹ بنانا پڑے گا، ویزا لینا پڑے گا، ٹکٹ لینا پڑے گا، بس پہ بیٹھنا پڑے گا، جہاز پہ بیٹھنا پڑے گا، کتنا لمبا سفر، پھر جا کے مشہد پہنچیں گے۔ لیکن طی الارض کیا ہے؟ یہاں آپ نے ارادہ کیا میں مشہد پہنچوں، اور یہاں آپ مشہد پہنچ گئے۔ یہ پاور کس کو ملتا ہے؟ امام زمانہ کے صحابیوں کو ملتا ہے، جو امام سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں ان کو ملتا ہے۔ یہ اللہ نے طاقت امام کو دی ہے، اور امام اپنے خاص لوگوں کو دیتے ہیں جو امام سے کنیکٹڈ ہیں، جو امام کے قریبی ہیں۔ اب ہم جتنا امام کے قریب ہوں گے فائدہ ہمارا ہوگا، مشکلات ہماری کم ہوں گی۔ میں ایک اکثر مثال دیتا ہوں، بھائی دنیا میں کسی پریزیڈنٹ کا جو رائٹ ہینڈ ہوتا ہے وہ کتنا پاورفل ہوتا ہے؟ آپ کے ملک کا جو پریزیڈنٹ ہے اس کا جو رائٹ ہینڈ ہوگا وہ کتنا پاورفل ہوگا؟ ایک کال پہ اپنے وہ کام کروا دے گا جو آپ کے 1-2 مہینے میں کام نہیں ہوتے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ پریزیڈنٹ کا رائٹ ہینڈ ہے۔ تو دنیا میں پریزیڈنٹ کا رائٹ ہینڈ بننے کی تو تمہاری خواہش ہے، بھائی امام زمانہ کا رائٹ ہینڈ بن جاؤ، امام زمانہ کے قریب بن جاؤ، امام زمانہ سے قربت، فائدہ تمہارا ہوگا۔ امام سے نزدیک ہوگے فائدہ تمہارا ہوگا۔ لیکن میں نے کیا کہا؟ افسوس، صد افسوس، ہماری خواہش تھی گاڑی مل جائے، اس کے لیے محنت کی، مل گئی۔ خواہش تھی بیوی مل جائے، شادی ہو جائے، محنت کی، ہو گئی۔ جتنی خواہشات پوری ہو گئیں، امام زمانہ سے ملنے کی خواہش پوری کیوں نہیں ہوئی؟ کیونکہ ہم نے اس کے لیے کوشش نہیں کی، محنت نہیں کی۔ اب سنیے آیت اللہ العظمیٰ سیستانی، آپ سب ان کو جانتے ہیں، ان کے والد کا واقعہ۔
ان کو امام زمانہ سے ملنے کی خواہش ہوئی، امام زمانہ سے ملنے کا شوق ہوا، تو انہوں نے کیا کیا، 40 ہفتے محنت کی، تقریباً 1 سال ہوتا ہے، 52 ویکس ہوتے ہیں سال میں، 40 ہفتے. اور کل میں نے آپ کو ایک نسخہ بتایا تھا نا امام سے ملنے کا، 1 سال کا نسخہ. اب کتنے لوگوں نے اس نسخے پہ عمل کرنے کا سوچا بھی، یا بات ہی بھول گئی، کہتے رات گئی بات گئی، مولانا صاحب گئے بات گئی. نہیں، کتنے لوگوں نے سوچا کہ میں انشاءاللہ اس پہ عمل شروع کروں گا. کیونکہ اگر حقیقتاً امام سے ملنے کا شوق ہوتا تو آپ تلاش کرتے ایسا کوئی راستہ امام سے ملنے کا. آپ کو راستہ مل گیا، بتا بھی دیا میں نے، لیکن آپ نے اگر سوچا بھی نہیں اس کے بارے میں تو آپ خود کو جواب دیجئے کہ بھائی آپ کتنا امام سے دور ہیں. اب آیت اللہ سیستانی کے والد 40 ہفتے محنت کرتے ہیں. کیا؟ ہر ہفتے ایک مسجد میں امام بارگاہ میں بیٹھ کے زار و قطار گریہ کرتے ہیں، تڑپ تڑپ کے روتے ہیں، دعائیں پڑھتے ہیں، دعائیں ندبہ، دعائیں احد، جتنی دعائیں مولا امام زمانہ کی ہیں وہ ساری پڑھتے ہیں، اپنے 7 اعضاء کو گناہ سے پاک کرتے ہیں، 40 ہفتے گریہ کرتے ہیں، 40 ہفتے دعائیں پڑھتے ہیں. 40ویں ہفتے کہتے ہیں میں جس مسجد امام بارگاہ میں تھا مجھے آواز آئی سامنے والے گھر میں امام زمانہ ہے. کہتے ہیں میں دوڑتا ہوا گیا، دروازہ کھلا تھا، نور نظر آ رہا تھا. کہا جیسے میں اندر آیا میں نے دیکھا ایک بستر ہے، ایک اس پہ جنازہ ہے، اس جنازے پہ کپڑا ہے اور سامنے امام زمانہ کھڑے ہوئے ہیں. سامنے امام زمانہ کھڑے. کل یاد ہے میں نے کیا کہا تھا؟ بعض لوگوں سے خود امام ملنا پسند کرتے ہیں. کون لوگ؟ وہ لوگ جن کی زندگی میں دنیا اور دنیا کی لذتیں مچھر کے پر کے برابر ہیں. یعنی دنیا اور دنیا کی زندگی کی ویلیو کوئی نہیں. جیسے میں نے کہا کمانے کی اسلام نے اجازت دی ہے، خوب کماؤ، حلال کماؤ، لیکن دنیا کی محبت دل میں نہ ہو تو امام خود تم سے ملنا پسند کرتے ہیں. اب یہ خاتون جس کے جنازے پہ امام آئے، جس کے موت کے وقت امام ملنے آئے ہیں، اب آیت اللہ سیستانی کو امام زمانہ کہتے ہیں، آیت اللہ سیستانی کے بابا کو کہتے ہیں کہ اے سیستانی تم نے مجھ سے ملنے کے لیے بڑی محنت کی، لیکن اگر اس خاتون کی طرح بن جاؤ تو میں خود تم سے ملنے آؤں گا، میں خود تم سے ملنے آؤں گا. اب اس خاتون نے کیا کیا تھا؟ اس خاتون کا کمال کیا تھا؟ کیا اس نے کوئی درہم و دینار صدقے میں دیے تھے، یا کئی راتیں اس نے نمازیں پڑھی تھی، دنوں کو روزہ رکھا تھا؟ یہ شاہ کے زمانے کا واقعہ ہے. شاہ کا جو باپ تھا ایران میں، اس نے حجاب منع کر دیا. اس نے کہا خواتین باہر آئیں گی تو بے حجاب آئیں. اب دیکھیے یہ بڑا سخت امتحان ہے. آج ہمارے زمانے میں بھی یہ امتحان بعض مومنین مسلمانوں کا ہے. ہم گئے تھے فرانس تو وہاں پہ بھی بیچاروں نے کہا کہ مولانا یہاں پہ ہماری بچیاں یا اسکول جائیں تو حجاب چھوڑیں، یا پھر اگر گھر بیٹھیں تو پڑھائی چھوڑیں. کیونکہ وہاں پہ قانون یہ ہے کہ اسکول میں حجاب کے ساتھ نہیں آ سکتے، کالج میں حجاب کے ساتھ نہیں آ سکتے، یونیورسٹی میں حجاب کے ساتھ نہیں آ سکتے. کچھ نے کمپرومائز کر دیا، کہا بچیوں بے حجاب چلی جاؤ. ہاں جی. اور بعض نے کہا ہم اس وطن، جس جگہ پہ وہ وطن سمجھ کے رہ چکے تھے کئی سالوں سے، 30-40 سال کا، ہم اس ملک کو چھوڑ کے کہیں اور جا سکتے ہیں مگر حجاب کو نہیں چھوڑ سکتے. ایک مومن تھا بیچارہ جنیوا کا، وہ خود ایرانی تھا، اس کی جو بیوی تھی وہ سوئس تھی، مسلمان ہوئی شیعہ ہوئی. پہلے سوئس تھی، مسلمان ہوئی شیعہ ہوئی، جہاں کام کرتی تھی. انہوں نے کہا اگر تم یہاں کام کرنا چاہتی ہو تو حجاب کو چھوڑو. اس نے کہا میں جاب کو چھوڑ سکتی ہوں، حجاب کو نہیں چھوڑ سکتی. یہ امتحان آج بھی ہے. بیلجیم میں بھی اسی طرح ہے، اسکولوں میں یونیورسٹیز میں حجاب نہیں کرنے دیتے، اور بڑی مشکلات ہیں مومنین کو. جو بیچارے مضبوط ہیں وہ اس پر عمل کرتے ہیں اپنے دین پر، اور جو بیچارے کمزور ہیں بیچارے کیا کریں، کہتے ہیں جی ہماری مجبوری ہے. لیکن نہیں، اگر امام زمانہ سے قریب ہونا ہے تو کچھ قربانیاں دینی ہیں. یوں فری میں امام کے قریب تھوڑی ہوگے. امام سے قریب ہونے کے لیے قربانی دینی ہے، سیکریفائس کرنا ہے. اور سیکریفائس کیا؟ اب اس خاتون شاہ کے زمانے کا واقعہ، یہ تو پرانا ہے، میں نے ابھی ساری مثالیں ابھی کی آپ کو ریسنٹ بتائیں. شاہ کے زمانے کا واقعہ، اس کے باپ کا واقعہ. اس نے ایران میں حجاب منع کیا، کہ اگر باہر نکلنا ہے تو بے حجاب، ننگے سر انگریز بن کے نکلو، نہیں تو باہر نہ آؤ. اب یہ خاتون 7 سال اپنے گھر میں قید رہی، نکلی ہی نہیں. اس نے کہا اگر میں باہر نکلوں ننگے سر تو مجھے مزے، گھوموں گی پھروں گی، لیکن اگر میں ننگے سر باہر جاؤں تو امام کا دل دکھے گا. مجھے تو خوشی ہوگی، بھائی ہر انسان باہر نکلے گا، گھومے گا پھرے گا، اسے مزہ آتا ہے نا، مجھے تو آزادی ملے گی. لیکن اگر میں باہر جاؤں تو مجھے بے حجاب جانا پڑے گا، اور اگر میں بے حجاب جاؤں تو بی بی زینب کا دل دکھے گا.
بی بی سکینہ کا دل دکھے گا، امام زمانہ کا دل دکھے گا تو میں باہر نہیں جاؤں گی۔ 7 سال اس نے خود کو اپنے گھر میں قید کیا، یعنی گھر سے باہر نہیں گئی۔ اب دیکھیے کتنی قربانی دی اس نے، امام اس سے ملنے آئے ہیں۔ آج ہمارا یہ حال ہے، کیا ہم نے امام کی خاطر اپنی حرام لذتوں کو قربان کیا؟ حرام لذتوں کی بات کر رہا ہوں، کئی لذتیں ہیں ہماری زندگی میں جو کہ حرام ہیں اور ہم وہ کر رہے ہیں، مزے کر رہے ہیں، امام کی خاطر حرام لذت کو چھوڑنے کو ہم تیار نہیں۔ یہ جو نامحرم لڑکی کو دیکھتے ہو، یہ جو گندی گندی فلمیں دیکھتے ہو، مزہ آتا ہے، یہ لذت ظاہراً شیطان تمہارے لیے بنا رہا ہے، لیکن یہ حرام لذت ہے۔ یہ جو غیبت کرتے ہو، یہ حرام لذت ہے۔ تم حرام لذت امام کی خاطر آج چھوڑ نہیں سکتے تو کل جان امام کی خاطر کیسے دو گے؟ اور آج ہم جو موضوع ہے، جو چیز ہمیں امام سے دور کر رہی ہے، وہ کیا ہے؟ نفس کی خطرناک بیماریاں۔ ہم نے کہا کہ نفس کی بیماریوں سے کیسے چھٹکارا ملے؟ نفس کی بیماریوں کو پہلے ڈائیگنوز کرنا ہے، اور ڈائیگنوز کیسے کریں گے؟ ڈائیگنوز کرنے کے لیے سب سے پہلے ڈاکٹر ہم خود ہیں۔ اپنے ہر عمل کو اسکریننگ کریں، اپنے ہر عمل کے پیچھے جو موٹیویشن ہے اس کو دیکھیں۔ میں نے یہ سلام کیا، کیا وجہ تھی؟ میں نے اس کا جواب نہیں دیا، کیا وجہ تھی؟ کیا میں مجلس میں آیا اس لیے کہ مجلس مولا حسین ہے، یا اس لیے کہ یہاں نیاز بٹ رہا ہے؟ میں جلوس میں گیا اس لیے کہ مولا کا ماتم ہے، یا دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے کے لیے گئے؟ ہر عمل کو اینالائز کیجئے، میرے عمل کے پیچھے موٹیویشن کیا ہے؟ موٹیویشن اگر دنیا ہے، اگر کوئی اور چیز ہے تو اپنی اصلاح کریں، اپنی نفس کی بیماریوں کو ڈائیگنوز کریں۔ اب اس کے بعد دوسرا طبیب کون ہے نفس کی بیماریوں کو ڈائیگنوز کرنے کے لیے؟ آپ کا دوست، بیوی بچے، بھائی، رشتہ دار، آپ کے دوست، ان سے جا کے پوچھئے کہ مجھ میں کیا عیب ہے۔ اور میں نے جیسے کہا کہ اگر میاں بیوی ایک دوسرے کے عیب بتاتے ہیں، بچوں کے سامنے نہ بتائیں، عزت رکھیں بچوں کی۔ اور اسی طرح بچے اگر بزرگوں کو عیب بتاتے ہیں تو مولا حسن اور مولا حسین سے سیکھیں کہ مولا جب وضو کرنے گئے، مولا نے دیکھا ایک بوڑھا آدمی وضو کر رہا ہے مگر غلط وضو کر رہا ہے، تو مولا نے یہ نہیں کہا کہ اتنے بوڑھے ہو گئے ہو، اتنی بڑی غلطی کر رہے ہو، تمہیں وضو بھی نہیں آتا، نہیں، بلکہ مولا حسن اور مولا حسین نے کیا کہا؟ کہا ذرا ہمارے وضو کو دیکھیے کہ ہم دونوں میں سے کس کا وضو ٹھیک ہے۔ تو اس شخص نے کہا کہ وضو تو آپ دونوں کا ٹھیک ہے، غلط میرا وضو تھا، شکریہ، آپ نے بڑے پیارے انداز سے مجھے نصیحت کی۔ بچے اگر بزرگوں کو کوئی عیب بزرگوں کو دیکھ رہے ہیں، ان کو نصیحت اگر کرنا چاہتے ہیں تو بڑے پیارے انداز سے، کہ اس میں بے ادبی نہ ہو، بے ادبی منع ہے۔ اسلام کہتا ہے مسلمان وہ ہے جو با ادب ہوتا ہے، مسلمان بے ادبی نہیں کرتا۔ اور شیعہ سب سے زیادہ با ادب ہوتا ہے، اور شیعہ پر واجب ہے با ادب بنے، کیونکہ امام کہتے ہیں لوگوں ہمارے لیے زینت بنو۔ کیا مطلب؟ لوگوں ہمارے لیے زینت بنو، یعنی لوگوں شیعوں تمہیں دوسرے لوگ دیکھیں گے، اور جب تمہیں دیکھیں گے اگر تم با ادب ہو تو کہیں گے جب علی کا شیعہ اتنا با ادب ہے تو خود علی کتنا کمال کا۔ اور اگر تم بدتمیز ہو تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ علی کا شیعہ دیکھو کتنا بدتمیز ہے، تو پھر تمہاری بے عزتی نہیں ہو رہی، تم ہماری بے عزتی کر رہے ہو۔ بھائی آسان سی مثال دوں، آپ کے مظفر گڑھ میں کوئی شریف بچہ ہو، با ادب بچہ ہو، حافظ قرآن بچہ ہو، آپ سب کیا کہتے ہیں؟ اس کے ماں باپ نے کتنی اچھی تربیت کی ہے۔ اور اگر کوئی بچہ ہو جو گالیاں دے، بدتمیزی کرے، اب چاہے یتیم ہی کیوں نہ ہو، ماں باپ اس کے ہوں بھی نہ، آپ سب جب اسے بچے کو دیکھتے پہلا کیا خیال آتا ہے؟ ماں باپ نے اسے اتنا بھی نہیں سکھایا۔ یہی ہے نا بھائی، ہم ہیں نوکر علی، ہم ہیں غلام علی، ہم ہیں علی کے بیٹے، انا و علی اب و حاضر الامہ، رسول کی حدیث ہے میں اور علی اس امت کے باپ ہیں۔ تو اگر ہم بدتمیزی کریں گے، اگر ہم بے ادب ہوں گے تو لوگ کہہ سکتے ہیں اچھا علی والے ایسے ہوتے ہیں، علی کے بچے ایسے ہوتے ہیں، علی کے نوکر ایسے ہوتے ہیں۔ تو بس با ادب بنو، ادب کے دائرے میں رہ کر نصیحت کرو۔ نفس کو شکست دینی ہے، ایک خود ڈاکٹر ہو، اپنے اعمال کو اینالائز کرو، محاسبہ کرو، حساب و کتاب کرو، اپنے ایک ایک عمل کو جب سے صبح اٹھے ہو کیا برا عمل کیا، کیا نیک عمل کیا، اپنی اچھائیوں کو بھی ڈسکور کرو، اپنی برائیوں کو بھی ڈسکور کرو، اچھائیوں کو بڑھاؤ، برائیوں کو کم کرو۔ دوسرا ڈاکٹر تمہارے دوست، رشتہ دار، بیوی بچے۔ تیسرا ڈاکٹر کتاب پڑھو۔ ہم کتاب نہیں پڑھتے، اگر کتاب نہیں پڑھتے تو کوئی مولانا، کوئی استاد تلاش کرو جو تمہیں تمہارے عیب بتائے۔
کچھ کتابوں کو میں نام لیتا ہوں، امید ہے کہ آپ ان کو پڑھنا شروع کر دیں۔ قلب سلیم شہید دستغیب کی کتاب ہے، اسی طرح چہل حدیث امام خمینی کی کتاب ہے، اس میں نفس کی بیماریوں کی نشانیاں بتائی گئی ہیں، جو کچھ میں نے آپ کو بتائی تھی نا کہ بھائی اگر یہ نشانی ہے تو تکبر ہے، اگر یہ نشانی ہے تو ریاکاری ہے۔ ان کتابوں میں نفس کی بیماریوں کی نشانیاں بتائی گئی ہیں۔ اب آپ وہ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا، اچھا میرا جو یہ عمل تھا یہ تو ریاکاری تھی، میرا تو یہ عمل تھا اس میں تو تکبر تھا، میرا جو یہ عمل تھا اس میں عجب تھا، میرا یہ جو عمل تھا اس میں حسد تھا۔ تو جب ڈائیگنوز ہو گیا تو آدھا علاج ہو گیا۔ آدھا علاج تب ہو جاتا ہے جب ڈائیگنوز ہو جاتی ہے بیماری، کیونکہ اب آپ علاج دوائی ہی استعمال کرنی ہے، اس کو علاج کرنا ہے، لیکن جب تک ڈائیگنوز نہیں ہوگا تو کوئی علاج نہیں ہو سکتا۔ آج ایک نفس کی خطرناک بیماری کی طرف اشارہ، کیونکہ آج جلدی ختم کرنا ہے، ظاہراً 11:30 بجے یہاں سے جلوس گزرے گا، انشاءاللہ کل پھر ہم کوشش کریں گے کہ تھوڑا اور بھی جلدی آ جائیں، لیکن 11:15 سے پہلے پہنچنا تھوڑا مشکل ہی نظر آ رہا ہے، لیکن غالباً اسی 11:30 تک پھر ہم آپ کی خدمت میں ہوں گے، اس سے زیادہ نہیں رہ سکتے۔ اب ایک نفس کی خطرناک بیماری، اور پھر آج کا نسخہ، اور پھر زحمت تمام۔ اتنی خطرناک بیماری ہے کہ اگر میں ایک حدیث آپ کو سناؤں شاید آپ پریشان ہو جائیں۔ یہ مسجد امام بارگاہ ہے نا، یہاں پر کوئی زنا کرنے کا سوچتا ہے؟ سوچتا بھی نہیں۔ یہاں کوئی زنا کرے گا؟ نہیں، جوتے مار کے نکال دیں گے۔ بدماش آدمی بھی یہاں زنا نہیں کرے گا، بہت خطرناک حدیث ہے۔ مگر یہاں بیٹھ کے مسجد میں امام بارگاہ میں لوگ غیبت کرتے ہیں، اور حدیث سے الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بڑا گناہ۔ کتنا بڑا گناہ! اور جب آپ غیبت کرتے ہیں تو آپ اس انسان کو قتل کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں مولانا میں نے دیکھا اس نے یہ کام کیا، میں نے دیکھا اس نے یہ بات کہی، میں نے خود سنا ہے اسی لیے بتا رہا ہوں۔ اسی کو تو غیبت کہتے ہیں۔ غیبت کی تعریف کیا ہے؟ ایک کام کسی نے کیا، ایک بات کسی نے کہی، آپ نے دیکھی، آپ نے سنی، اور آپ نے آ کے بیان کی، اور جب اسے پتا چلے گا کہ آپ نے اس کی بات، اس کا عیب بیان کیا تو اسے برا لگے گا، یہ غیبت ہے۔ اب غیبت سنیے کتنا بڑا گناہ ہے، زنا سے بڑا گناہ، گویا آپ نے قتل کیا، یعنی غیبت کرنے والا قاتل ہے۔ کیوں بھائی؟ میں مظفر گڑھ آیا، ایک مومن سے ملا، اور میں نے کہا جی بھائی کتنا اچھا، میرے سامنے بڑا نیک مومن تھا، نمازی تھا، روزے دار تھا، عزادار تھا۔ آپ نے آ کے کہا مولانا صاحب یہ تو فلاں کی چوری کر کے آیا ہے، آپ نے اس شخص کو میرے سامنے قتل کر دیا۔ میں اسے نیک سمجھتا تھا، آپ نے اسے قتل کر دیا۔ کیا پتا اس بیچارے سے اس وقت جو چوری ہوئی تھی، اس کے بعد اس نے معافی مانگ لی، توبہ کر لی، اب اللہ کا ولی بن گیا، لیکن آپ نے اس کی شخصیت کا قتل کر دیا۔ اب ہمیں علم غیب ہے کہ اس نے گناہ کے بعد توبہ کیا نہیں کیا، ہمیں تو نہیں معلوم نا، شاید توبہ کر لی، اور اگر کوئی توبہ کر لے تو اللہ کا ولی بن گیا۔ اب سنیے یہ غیبت کتنا بڑا گناہ ہے۔ غیبت آپ کریں گے، پتہ ہے کتنا بڑا گناہ ہے؟ 40، اس کی سزا سنیے، 40 دن تک آپ نماز پڑھیں گے، آپ روزہ رکھیں گے، آپ عزاداری کریں گے، مگر آپ کو ثواب نہیں ملے گا۔ اب یہ غیبت کے آپ دیکھیں بڑی آسانی سے بیٹھے بیٹھے غیبت کرتے ہیں نا، 40 دن تک۔ اچھا کیا ہوگا؟ آپ کا جتنا ثواب ہے نا اس کے اکاؤنٹ میں جائے گا جس کی آپ نے غیبت کی، اور نہ صرف یہ، اس کی برائیاں آپ کے اکاؤنٹ میں۔ روایت میں قیامت کے دن اعمال نامہ گنہگار غیبت کرنے والا اپنا کھولے گا، دے گا شراب، دے گا زنا، دے گا چوری، دے گا قتل، کہے گا خدایا یہ میرا اعمال نامہ نہیں ہے، فرشتوں سے غلطی ہو گئی، کسی اور کا میرے ہاتھ میں دے دیا۔ آواز آئے گی یہ تیرا ہے، خدایا میں نے یہ گناہ نہیں کیے، میں نے اتنے نیک عمل کیے تھے، وہ کہاں گئے؟ آواز آئے گی جس کی تم نے دنیا میں غیبت کی تھی اس کے گناہ تیرے کھاتے میں اور تیری نیکیاں ان کے اکاؤنٹ میں۔ اب یہ انسان احمق ہی ہوگا۔ غیبت انسان کیوں کرتا ہے؟ کبھی غصے کی وجہ سے، غیبت کی وجوہات، کبھی حسد کی وجہ سے، کبھی تکبر کی وجہ سے، کبھی ہنسی مذاق کی وجہ سے، کبھی پیئر پریشر کی وجہ سے، دوست سارے غیبت کر رہے ہیں تو چلو اب چپ ہو کے میں بھی غیبت کر رہا ہوں۔ یہ مختلف وجوہات ہیں، لیکن جو بھی وجوہات ہوں ذرا اس کا نقصان دیکھو۔ زنا سے بڑا گناہ، قتل جیسا گناہ، 40 دن تک تمہارا عمل قبول نہیں، تمہارا سارا عمل اس کے اکاؤنٹ میں۔ اچھا یہ تو غیبت کرنے والے کی سزا، لیکن غیبت سننے والے کی سزا اس سے زیادہ۔ ہاں جی مولانا میں تو غیبت نہیں کر رہا، غیبت کوئی اور کر رہا ہے، لیکن غیبت تو سن رہا ہے تو اس کی سزا سنو۔
روایت میں ملتا ہے اگر آپ کے سامنے کسی مومن کی غیبت ہو رہی ہے اور آپ سن رہے ہیں، اس مومن کا دفاع نہیں کر رہے، آپ نے غیبت نہیں کی، آپ صرف سن رہے ہیں، تو آپ کو کیا سزا ملے گی؟ وہ ایک ایک غیبت کرنے والے کو جو سزا ملتی ہے نا، یعنی جب کوئی غیبت کرتا ہے اس کو جو سزا ملتی ہے ٹائم 70 کر دیں، یعنی 70 غیبت کرنے والوں کی سزا ایک غیبت سننے والے کو ملتی ہے۔ کہا کیوں؟ بھائی اس نے تو غیبت کی نہیں۔ کہا یہ غیبت سننے والا اسے ہمت دے رہا ہے، کیونکہ جب یہ غیبت کر رہا ہے، یہ سن رہا ہے، وہ سن کر اسے کہہ رہا ہے چلو جی اور بولو اور بولو، لیکن جب یہ کہہ دے کہ بھائی صاحب یہ غیبت نہ کرو، وہ بھائی یہاں پر نہیں ہے، اس کو آنے دو، اس کے سامنے بولو، تو وہ ڈر جائے گا، گھبرا جائے گا، پریشان ہو جائے گا۔ میں ایک جملہ میں نے کہا تھا، جب بھی کوئی غیبت کرتا ہے فوراً ویڈیو نکالو، اپنا موبائل نکالو، آج کل تو لوگ ہمیشہ موبائل نکال کے ریکارڈنگ کرتے ہیں، موبائل نکالو، بولو بھائی ایک منٹ، جب بھی کوئی غیبت کرے فوراً موبائل نکال کو، بھائی اب شروع کرو، میں ریکارڈنگ کرنا چاہتا ہوں، تو دیکھو وہ آدمی خود چپ ہو جائے گا، وہ خود گھبرا جائے گا۔ اب آپ نے دفاع کرنا ہے مومن بھائی کا، انشاءاللہ کل تفصیل سے اس پہ گفتگو ہوگی۔ اب جو نسخے ہم نے آپ کو دیے تھے امید ہے اس پہ آپ عمل کریں۔ ایک تو مومن بھائی کی مدد کا نسخہ، القادر المقتدر القوی القائم، ہر روز 500 مرتبہ اس پر عمل کرو 60 دن تک، اور کس نیت سے کہ مومن بھائیوں کی مدد ہو، ظالموں کا تختہ پلٹ جائے۔ جس مومن نے عمل کیا ہاتھ اٹھا کے ذرا ہمیں بتائے کہ آج کتنے مومنین نے عمل کیا؟ آج تو تعداد بالکل گر گئی، نیا مجمع ہے یا مجمع وہی ہے لیکن آج عمل کرنا بھول گیا۔ دیکھیں وعدہ میں نے لیا تھا، وعدہ کر کے وعدہ توڑنا بے دینی ہے، لا دین لمن لا عہد لہ، تو جنہوں نے وعدہ کیا ہے خدا رہا وہ اس وعدے پر رہیں اور دوسرے مومن بھی اس میں آتے رہیں۔ آج میں پھر آخری مرتبہ سارے مظفر گڑھ کے مومنین سے وعدہ لینا چاہتا ہوں، اور میں نے آپ کو کہا یہ کم سے کم عمل ہے۔ پارا چنار میں بچے شہید ہو رہے ہیں، عورتیں شہید ہو رہی ہیں، مرد مارے جا رہے ہیں، بوڑھے مارے جا رہے ہیں، اور ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ کم سے کم دعا تو کر سکتے ہیں، کم سے کم آدھا گھنٹہ ہم دعا تو کر سکتے ہیں۔ اور میں نے کہا 3 لوگوں کی دعا قبول ہوتی ہے، باپ کی دعا بیٹے کے حق میں، مظلوم کی بد دعا ظالم کے حق میں، مومن کی دعا مومن کے حق میں جلدی قبول ہوتی ہے، آدھا گھنٹہ لگتا ہے۔ القادر المقتدر القوی القائم۔ اور اگر آپ اس پہ عمل نہ کریں تو میں نے یہ بھی آپ کو بتایا، اگر میں کسی مومن کی مدد کر سکتا ہوں اور اگر میں اس کی مدد نہ کروں تو کیا ہوگا؟ قیامت کے دن تو بعد میں بڑا عذاب ہوگا۔ قابر میں جو عذاب ہوگا، ایک آگ کا اژدہا ہوگا، ایک آگ کا سانپ ہوگا جو ہمارے انتظار میں ہوگا، جو قیامت تک ہمیں تکلیف دیتا رہے گا۔ تو یہ تو بڑی افسوس کی بات ہے کہ ہمیں موقع مل رہا ہے ایک نیک کام کرنے کا اور ہم نیک کام نہ کریں۔ روایت میں ملتا ہے اس انسان کو قیامت کے دن بڑی حسرت ہوگی جس کو یہاں دنیا میں نیک کام کرنے کا موقع ملا مگر اس نے نیک کام نہیں کیا۔ تو خدا را آج پھر میں آخری مرتبہ انشاءاللہ سارے مظفر گڑھ کے مومنین سے وعدہ لینا چاہتا ہوں، جو مومن وعدہ کرتا ہے کہ 40 دن تک، نہیں 40 دن کم ہو گیا، 60 دن تک انشاءاللہ ہر روز 500 مرتبہ القادر المقتدر القوی القائم، صرف 500 مرتبہ پڑھے گا، وہ ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرے۔ نئے والے مومنین اٹھائیں تاکہ دیکھو کہ نئے کون سے ہیں، پچھلے والے تو وعدہ کر چکے ہیں۔ چلے کچھ مومنین نے اٹھایا، پیچھے ادھر بہت مومنین بیٹھے ہیں لیکن ہاتھ کسی نے نہیں اٹھایا، لیکن اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، نعرہ حیدری، اللہ آپ سب کو انشاءاللہ سلامت رکھے۔ میں ہمیشہ اس کے بعد نعرہ لگواتا ہوں، سارے آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو میں کہتا ہوں کاش پہلے بھی ہاتھ اٹھا کے وعدہ کر لیتے۔ اب ایک تو اس پہ عمل، القادر المقتدر القوی القائم۔ دوسرا حضرت خضر کی نماز آپ کو 2 رکعت بتائی تھی کہ بھائی 1000 حاجتوں کی نماز ہے، سورہ الحمد 10 مرتبہ سورہ کافرون، پھر سورہ الحمد، پھر 10 مرتبہ سورہ توحید، اور 2 رکعت نماز فجر کی طرح سجدے میں جائیں۔ نماز کے بعد 10 مرتبہ کیا کرنا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم، اور 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، اور اس کے بعد 10 مرتبہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ نماز ہو گئی آپ کی 1000 حاجتوں کی۔ آج کی نماز وہ ہے بڑی پاورفل نماز، نماز استغفار۔ اب چونکہ ٹائم بہت لمیٹڈ ہے، میں صرف 1-2 اس نماز کے فضائل آپ کو سناؤں گا، مصائب، اور پھر انشاءاللہ تفصیل سے کل آپ کی خدمت میں بتاؤں گا۔ یہ نماز استغفار صرف اتنا بتا دوں، آیت اللہ بہجت کہتے ہیں، بزرگ عارف گزرے ہیں، آیت اللہ بہجت کہتے ہیں اگر کوئی صرف 10 دن، اس کا جو بیسٹ ٹائم ہے وہ سحر کا ٹائم ہے، اگر کوئی صرف 10 دن یہ نماز استغفار پڑھے تو اس کی زندگی کی بندشیں کھل جاتی ہیں۔
یہ دیکھیے کتنی سپر پاور نماز. میں نے اس پہ عمل کیا. میں انشاءاللہ آپ کو واقعہ بتاؤں گا. کئی واقعات میں نے مومنین کو جو بتایا انہوں نے آ کے مجھے بتایا, آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. آج کی بالکل وقت نہیں رہا, تو کل انشاءاللہ اس کا طریقہ بھی بتاؤں گا, اور انشاءاللہ اس کے فضائل بھی آپ کی خدمت میں. 10 دن صرف اس پہ عمل کرو تو زندگی کی بندشیں, سارے جو تالے لگے ہوئے ہیں وہ کھل جائیں. لیکن اگر یاد رکھو, اگر شرائط دعا کا خیال رکھا, اگر ساتوں اعضاء گناہ سے پاک رہے, یعنی کہ گناہ میں بھی ڈوبا رہے, اور وہ حضرت خضر کی نماز بھی پڑھو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. گناہ میں ڈوبے رہے, نماز استغفار بھی پڑھو کوئی فائدہ, وہ جو حاصل کرنے چاہتے ہو وہ والا فائدہ نہیں ہوگا. دوسرا تھوڑا فائدہ تو یقیناً ملے گا, لیکن جو حاجت حاصل کرنا چاہتے ہو اس کے قبول ہونے میں دیر ہو جائے گی. آئیے گریہ کریں. گریہ کے دن ہیں, گریہ کے ایام ہیں, اور میں نے کہا امام زمانہ سے ملاقات کے لیے, امام زمانہ سے ملنے کے لیے نسخہ یہ ہے کہ لوگوں گریہ کرو, چیخ چیخ کے گریہ کرو, تڑپ تڑپ کے گریہ کرو, بلند آواز سے گریہ کرو, اور روتے روتے جب آنکھوں سے آنسو جاری ہوں امام زمانہ کو یاد کرو, مولا کو پرسا دو اور کہا مولا میری طرف سے پرسا قبول کیجئے. اللہ اکبر. اکثر مومنین ماشاءاللہ رو رہے ہیں, مگر رونے کا حق یہ ہے. لوگوں امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں, لوگوں جب میرے دادا حسین کے غم میں رویا کرو وہ اس انداز سے رویا کرو. مجلس مولا حسین تھی, ایک مومن کو مجلس کے بعد مولا امام صادق نے بلایا. مولا نے کہا مومن تو نے میرے دادا حسین پہ رونے کا حق ادا نہیں کیا. مومن نے رومال نکالا, کہا مولا دیکھیے رومال آنسوؤں سے بھیگ چکا ہے, میں نے بڑا گریہ کیا. مولا نے کہا میں نے یہ تو نہیں کہا تو نے میرے دادا حسین پہ گریہ نہیں کیا, میں نے یہ کہا تو نے میرے دادا حسین پر رونے کا حق ادا نہیں کیا. مومن نے پوچھا کیسے حق ادا ہوتا ہے؟ مولا نے فرمایا جیسے کوئی بوڑھی ماں جوان بیٹے کے لاش پہ روتی ہے, رو رو کے کہتی ہے ہائے میرا بیٹا, ایسے رو رو کے کہا مولا حسین. تڑپ تڑپ کے حسین کے غم میں رویا کرو. عزادارو حسین کے مصائب کو سن کر تو سنی بھی روتا ہے, حسین کے مصائب کو سن کر تو عیسائی اور ہندو بھی روتا ہے. حسین کا عاشق حسین کا نام سن کے روتا ہے. حسین سینے پہ ہاتھ رکھیے, آنکھوں کو بند کیجئے. ہر روز میں کیا کہتا ہوں, تصور کیجئے کربلا میں ہیں مگر آج کہیں اور جانا ہے. آنکھوں کو بند کیجئے, سینے پہ ہاتھ رکھیے اور تصور کیجئے شام میں, اور زندان شام میں ایک ننھے چھوٹے بی بی کے روزے کے سامنے کھڑے اور بلند آواز سے سلام کہو, السلام علی الحسین. بلند السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب. میرا سلام اس ننھی بچی پہ جو آج بھی اکیلی ہے. عزادارو
ایک ذاکر شام بی بی سکینہ کی زیارت کے لیے آیا تھا. لوگوں نے پوچھا تمہاری کیا حاجتیں ہیں, بی بی سے کیا مانگو گے, کیا مانگنے آئے ہو؟ ذاکر نے کہا ہاں یہاں لوگ بڑی حاجتیں مانگنے آتے ہیں اور بی بی سکینہ سب کو عطا کر دی ہے, مگر میں حاجت مانگنے نہیں آیا, میں بی بی سے ایک سوال پوچھنے آیا. بی بی میں نے سنا تھا آپ کے پاؤں میں چھالے پڑ گئے تھے, بی بی میں نے سنا تھا آپ کے پاؤں میں کانٹے چبھ گئے تھے. میں آپ کے پاؤں کی حالت پوچھنے آیا. عزادارو سکینہ کے غم میں گھٹ گھٹ کے نہ رونا, چیخ چیخ کے رونا, تڑپ تڑپ کے رونا. عزادارو ایک مومن کہتا ہے ایک مرتبہ میرا ایکسیڈنٹ ہوا, میں مرا نہیں تھا لیکن لوگوں نے سمجھا میں مر گیا. میرے مرنے کی خبر میرے گھر تک پہنچے, میری بیٹی کو خبر مل گئی. کہتا ہے میں 2 گھنٹے کے اندر اندر گھر واپس آ گیا. جیسے میں نے دروازہ کھولا میری چھوٹی بچی نے جیسے مجھے دیکھا دوڑتی ہوئی مجھے سینے سے لگاتی ہے, بابا بابا. جس کے گھر میں ننھی ننھی بچیاں ہیں اپنی بچیوں کو سوچ کے رو لو. یہ مومن کہتا ہے میری بچی تڑپ تڑپ کے رونے لگی, نہیں میں نہ مرا تھا نہ میں زخمی تھا, مگر میری بچی رو رہی تھی. صرف بچی نے خبر سنی تھی, صرف بچی نے سنا کہ میں مر گیا حالانکہ میں واپس آ گیا تھا. یہ مومن کہتا ہے 1 ہفتہ پورے 7 دن میری بچی بخار میں تڑپتی رہی, راتوں کو اٹھ کے کہتی تھی بابا بابا بابا. کہتے ہیں میری بچی بخار میں تڑپ رہی تھی مگر میں تڑپ تڑپ کے رو رہا تھا. میں اپنی بچی کے لیے نہیں رو رہا تھا, میں سکینہ کو یاد کر کے رو رہا تھا. میری بچی کو بس بابا کے موت کی خبر ملی, 1 ہفتے تک بخار میں تڑپتی رہی, مگر ہائے سکینہ, ہائے سکینہ کے سامنے ظالم حسین کے سینے پہ بیٹھا, ظالم نے خنجر نکالا. سکینہ دیکھ رہی ہے ظالموں نے گھوڑے دوڑائے, سکینہ دیکھ رہی ہے ظالم کا تشت ہے, ظالم چھڑی سے ہے مار رہا ہے. میں قربان سکینہ کی غربت میں. میری بچی نے بس سنا آئے میں مر گیا ہوں, 7 دن تک تڑپتی رہی. سکینہ دیکھ رہی تھی ظالم پتھر مار رہے ہیں. اللہ جانے سکینہ کے دل پہ کیوں گزری ہوگی. بس ایک روایت اور زحمت تمام, وقت بہت قلیل ہے. عزادارو سکینہ مدینے میں نازوں میں پلی تھی, سکینہ کو کسی نے ڈانٹا بھی نہیں تھا, سکینہ کو کسی نے تماچا کبھی نہیں مارا تھا. مگر بابا کی شہادت کے بعد کسی ظالم نے سکینہ کو ڈانٹا, کسی ظالم نے سکینہ کو تماچا مارا. ایک ظالم بالیاں کھینچنے آیا, سکینہ نے کہا میں اتار کے دیتی ہوں, مگر ظالم نے بالیاں کھینچی. سکینہ کے کان زخمی ہے.
عزادارو بڑی سخت روایت ہے، اللہ جانے برداشت کر سکو گے؟ سادات مجھے معاف کرنا، اولاد والوں مجھے معاف کرنا، مجھے آپ کی اتنی فکر نہیں، آپ پانی روتے ہیں، امام زمانہ مجھے معاف کیجئے گا، امام زمانہ خون روتے ہیں۔ عزادارو بی بی سکینہ زارو قطار رو رہی تھی، بابا کی یاد آ رہی ہے، 3 برس کی سکینہ ہے، زارو قطار رو رہی تھی۔ ایک ظالم آگے بڑھا، اس نے سکینہ کو کہا چپ ہو جا، مگر ظالم نے بدتمیزی کی، سنو کہ ظالم نے کیا کہا؟ ظالم نے کہا اسکتی یا جاریہ، او کنیز چپ ہو جا، یہ سید زادی ہے، یہ نبی زادی ہے۔ سکینہ کے رونے میں اضافہ ہوا، کسی نے آج تک اتنی میری توہین نہیں کی۔ ظالم کو اور غصہ آیا، عزادارو ظالم نے اب کیا کہا؟ ظالم نے کہا اسکتے چپ ہو جا یا بنت الخارجی، او باغی کی بیٹی چپ ہو جا۔ سکینہ کے رونے میں اضافہ ہوا، ظالم میرے بابا کو باغی نہ کہو، میرا بابا نبی کا نواز اسکتی یا بنت الخارج۔ اب سکینہ کے گریے میں اضافہ ہوا، میرے بابا کی توہین نہ کر۔ عزادارو ظالم نے ایسا ظلم کیا، اگر بستر پہ بھی یاد آئے گا بستر پہ بھی رو گے۔ 3 برس کی سکینہ، ننھی بچی کو تصور کرنا کتنی چھوٹی ہوتی ہے۔ سکینہ زارو قطار رو رہی ہے، میرے بابا کو خارجی نہ کہو، میرے بابا کو باغی نہ کہو۔ ظالم کو اور غصہ آیا، عزادارو ظالم نے کیا کیا؟ او ظالم نے ایک نیزہ اٹھایا، نیزے کی پشت سے سکینہ کے پسلیوں پہ اس زور سے مارا۔ عزادارو سکینہ اونٹ پہ تھی، ہاتھ گردن کے پیچھے بندھے تھے، خود کو سنبھال نہ سکی، جیسے نیزہ لگا سکینہ زمین پہ گری۔ مومن سے برداشت رہی ہو رہا، اللہ جو عزادارو میں قربان سکینہ کی غربت پہ، بابا پہ رونے کا تو ہر ایک کو حق ہے، مگر جب سکینہ رو رہی ہے ظالم نے نیزہ اٹھایا۔ عزادارو جب تمہارے اور ہمارے بچے گھر میں کھیلتے کھیلتے زمین پہ گرتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ ہاتھوں کے سہارے خود کو بچاتے ہیں، مگر اولاد والوں سکینہ کے ہاتھ گردن کے پیچھے بندھے ہیں۔ سکینہ منہ کے بل زمین پہ گری، زمین پہ پتھر تھے، سکینہ کا چہرہ ہاتھ پھٹ گیا۔ بابا میں چچا عباس کی طرح منہ کے بال زمین میں گری، روتی ہوئی آنکھوں سے دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ امام زمانہ کو بلاؤ، یا صاحب الزمان مالا 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 جان، بلند یا صاحب الزمان مالا مالا